السلام علیکم. الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم نوركم فيدي زائل لنا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب بابا جبران بودے پاک والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن الحسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است سب مل کے پڑھے شاہ است بادشاہ است حسین شاہ. کوئی خاموش نہ رہے بھی کہ میرے آقا حسین کا ذکر کرے. شاہ است
است دین است دین پناہ است حسین دین است دین پناہ است حسین اور سرداد ناداد دست در دست یزید سرداد ناداد علی اکبر داد علی اصغر داد عون و محمد داد عباس علمدار داد وہب بن کلبی داد حر داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد آپ سوچتے ہوں گے کربلا کے میدان میں یہ ابو بکر عمر عثمان کون ہیں؟ یہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، حیدر کرار کے بیٹے ہیں۔ میرے مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام نبی کے اصحاب کے ناموں پہ رکھ دیے۔ آج بھی کوئی اپنے دشمن کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھتا۔ نبی کی آل کا غلام اپنے بیٹے کا نام شمر نہیں رکھے گا، اپنے بیٹے کا نام خولی نہیں رکھے گا۔ دشمنوں کے ناموں پہ بیٹوں کے نام نہیں رکھے جاتے۔ حیدر کرار نے بیٹوں کے نام نبی کے اصحاب کے ناموں پہ رکھ کے بتا دیا علی ابو بکر سے پیار کرتا ہے، علی عمر سے پیار کرتا ہے، علی عثمان سے پیار کرتا ہے۔ وائے علی آپ نے فیصلہ فرما دیا، اپنے بیٹوں کے نام نبی کے صحابہ کے ناموں پہ رکھ دیے، اپنی بیٹیوں کے نام نبی کی بیٹیوں پہ رکھ دیے، تاکہ پتہ چل جائے علی نبی کی بیٹیوں کو بھی مانتے ہیں، علی نبی کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں۔ ہم حیدر کرار کے ماننے والے، ہم علی کو بھی مانے، علی کی ساری اولاد کو مانے۔ ارے سلام ہے امام علی مقام کو، سلام ہے حضرت امام قاسم کو، سلام ہے حضرت غازی عباس علمدار کو، سلام ہے غازی عباس کے بھائی ام البنین کے بیٹے حضرت عثمان بن علی کو، جو شہید کربلا بھی ہیں۔ ہم سب کے ماننے والے، سب کو سلام کرنے والے۔ ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد، علی اکبر داد، علی اصغر داد، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، شاست بادشاہ است حسین۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کو بعد عالی مرتبت علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، بالخصوص انتظامیہ کی نائے انجمن کا جی انجمن غلامان پنجتن پاک وہ تمام اراکین علماء کرام سب نو خراج تحسین پیش کرنا اور مبارکباد دینا اس عظیم و شان پروگرام دے منعقد کرن تے میرے تو قبل خطیب اہل سنت فاضل جلیل حضرت اللہ مولانا بدر الزمان تارڑ صاحب نے بڑے ہی مختصر وقت کے اندر خوبصورت نقاط اور عقیدہ اہل سنت میں بیان فرمایا۔ اللہم زد فزد، میں دعا کرنا اللہ پاک اس ذکر کی صدقے اللہ سب ساڑھے گناہ معاف فرمائے، نیکی تے استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرانگا، جیڑی میں قرآن پاک دی آیت تطہیر پڑھی وہ دے ترجمے تو اپنی گل شروع کرانگا۔ امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ گے تو جدو گل دی سمجھ آئی کہ اگو جواب بھی سبحان اللہ عطا کرو گے۔ جڑے میں الفاظ تلاوت کیتے نے رب پاک نے فرمایا انما
یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے پاک رب نے ارادہ فرمایا، اے میرے پاک کملی والے میں تواڈی اہل بیت نو پاک رکھاں گا، ساریاں نجاستاں، ساریاں غلاظتاں، ساریاں گندگیاں تو پاک رکھاں گا، اور انج پاک رکھاں گا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جو پاک رکھن دا حق ہے۔ میں ادھا ترجمہ یہ نہیں کیتا کہ پاک کراں گا، کیونکہ پاک کرن دا مطلب ہے کہ پہلا ناپاک سن تے پھر پاک کیتا، فرمایا نہیں پاک رکھاں گا، روح بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، ولادت بھی پاک ہے، رہنا بھی پاک ہے تے جانا بھی پاک ہے، پاک رکھاں گا، پاک رکھاں گا۔ اسی الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنی گل اپنے عقیدے تے شروع کرنا، علامہ تارڑ صاحب نے جڑا مختصر وقت کے اندر جڑا بیان فرمایا وہ دے اتھو ہی میں شروع کرنا، ورنہ عالم تے بڑے نے لیکن ٹائم تھوڑا سی انہوں نے نسبت ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے، اسی جنوں ماننے ہاں میرے پاک نبی دی نسبت دی وجہ تو ماننے، اور یہ عقیدہ کیوں ہے؟ کیونکہ میرے رب نے سانو دسے۔ یاد رکھنا جس بندے نو جو ملیا جدوں ملیا تے جنہ بھی ملیا، جو ملیا جدوں ملیا تے جنہ بھی ملیا، دین والا میرا اللہ ہے، ملیا میرے نبی دا صدقہ ہے۔ عزت ملے، شان ملے، وقار ملے، دولت ملے، رزق ملے، طاقت ملے، شہرت ملے، قرآن ملے، ایمان ملے، ولیان ولایت ملی، نبیان نبوت ملی، رسولان رسالت ملی ہے، دین والا میرا رب ہے، ملی میرے نبی دا صدقہ ہے، ملی میرے نبی پاک دا۔ کچھ ساڑھے بیلی، ساڑھے یار، ساڑھے دوست تسی باہر جاندے ہو گے، ملدے ہو گے، تو کہندے نے نہیں جی یہ نسبت وسیلہ یہ تعلق کم نہیں ہونا، رب دی بارگاہ قرب ملے، شان ملے، ولایت ملے، مرتبہ ملے تو او دی وجہ بندیاں دے عمل ملے، عمل دی وجہ تو عزت ملتی ہے، عمل دی وجہ تو رب دی بارگاہ قرب ملتا ہے، عمل دی وجہ تو رب دی بارگاہ بلندی ملتی ہے۔ لہٰذا شاہ جی نیک عمل کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، نفل و نوافل جڑے ادا کرنے چاہیے نے، یہ نیک عمل کریے تے رب دی بارگاہ جڑا بلندی تے مرتبہ تے شان ملتی ہے۔ میں بحثیت سنی یہ انکار نہیں کرتا، یقیناً مولوی صاحب نے ٹھیک آکھیا ہے، نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے، قرآن کی تلاوت بھی۔ اے بیلی کا دھیان میرے حل کرانا بھائی، کوئی ضروری کام ہے، کوئی واٹس ایپ چیک کر رہے ہو یا کوئی فیس بک کے کوئی میسج آ گیا بیلی کسی نے، پھر دھیان بھی نہیں پیرا کرنا تے جواب بھی میرے حل رکھنا، سمجھ آ گئی نا؟ جیسے بیلی پیچھے بیٹھے ہو تھوڑی آواز آوے پاوے چلو لائٹ دی وجہ تو میں تھوڑے زیارت تے نہیں کرتا پیا، لیکن میں چاہنا آواز آئے گی تو چلو مجھے پتہ لگے گا بیلی بیٹھے۔ وہ بیلی ساڑھے آندے نے جی عمل دی وجہ تو مقام ملتا ہے، میں انکار نہیں کرتا، یقیناً فرض ادا کرنے چاہیے، واجبات ادا کرنے چاہیے، نفل و نوافل رغبت ہونی چاہیے، رب دی بارگاہ چیزی وجہ تو وسیلہ ہے، رب دی بارگاہ قرب ملتا ہے، انکار نہیں، مگر یاد رکھنا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نیک عمل نے، وسیلہ نے، مگر او دے واسطے جن کو نبی دا وسیلہ موجود ہے، او دے واسطے نماز وسیلہ ہے، او دے واسطے روزہ وسیلہ ہے، جدوں کو پاک نبی دا وسیلہ ہے، جدوں کو نبی دا وسیلہ نہیں، نبی نال نسبت نہیں، نبی نال تعلق نہیں، میرے نبی نال غلامی دا رشتہ نہیں، میرے نبی دی محبت نہیں، تے اللہ دی عزت دی قسم کعبے دے اندر عبادت کرے تے رب وہ بھی قبول نہیں کرتا، وہ بھی قبول ہے۔ میں ایک دو مثالہ عرض کر دینا، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا سخی اللہ دا دوست ہوں ہے، سخی اللہ دا دوست ہوں ہے، سخی نبی پاک فرمانے سخی جنتی، سخی دوست بھی ہے رب دا، سخی جنتی بھی ہے۔ بڑے بڑے دنیا تے سخی نے جننے مرضی نام لے لو، ایک دا نام ہے لے لینا، وہ سخی لاہور رہندا سی، لاہور چ بہندا سی، لاہور چ کھاندا سی، لاہور چ ٹردا سی، پیسہ بھی، دولت بھی، مال بھی، جائیداد بھی، اس وقت کروڑا پتی، کہ انہیں اپنا سارا مال، ساری دولت، سارا پیسہ، ساری جاگیر اللہ دی راہ تے خرچ کر دیتی، مخلوق خدا تے وقف کر دیتی۔
انہیں بڑا وڈا ہسپتال بنایا تو اس سخی دا نام ہے گنگا رام. وہ جڑا گنگا رام ہے دولت دے کے مال دے کے سخی ہویا ہے کوئی مفتی جڑا فتویٰ دے گنگا رام جنتی ہے؟ گنگا رام رب دا بیلی ہے، رب دا دوست ہے، ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ نبی پاک نے فرمانے سخی جنتی ہے، سخی اللہ دا دوست ہے. تے گنگا رام سخی ہے، گلاب دیوی سخی ہے، لیڈی ولنگٹن سخی ہے، بڑے بڑے سخی نے. مگر یاد رکھنا سخاوت دا نفع بھی انہوں ملتا ہے جدو کول میرے پاک نبی دا وسیلہ موجود ہو. وہ سخی بنے ہیں، جنتی نہیں بنے ہیں، کیونکہ نبی نہ تعلق ہی نہیں، نبی نہ رشتہ ہی کوئی نہیں. پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ حج کرے تے حج کر کے واپس آوے، نبی پاک فرمانے کہ اللہ سارے پچھلے گناہ اپنے فضل نال معاف فرما دے. کوئی گناہ دے ذمہ نہیں ہوتا. انج ہوندا جو ماں دے پیٹ وچوں اج نکلے. کعبے وال جانا بھی عبادت ہے، کعبے دی زیارت بھی عبادت ہے، کعبے دا طواف بھی عبادت ہے، کعبے وچ بہنا بھی عبادت ہے، کعبے وچ کھلونا بھی عبادت ہے. کچھ نہ کرے کعبہ ویندا رہے تے عبادت ہے. انی فضیلت کعبہ نفع دیندا ہے. کعبہ ویکھے گناہ معاف ہوندے نے. کعبہ ویکھیے تے رب دی بارگاہ وچ قرب ملدا ہے. میں بیلیو تانوں پوچھنا ابو جہل نے کعبہ ویکھیا سی کہ نہیں؟ بولو. ابو لہب کعبہ ویکھیا سی؟ اتبا شیبہ ولید امیہ ایک کعبہ ویندے بھی سن، کعبے دا احترام بھی کردے سن، کعبے دا طواف بھی کردے سن، کعبے دی زیارت بھی کردے سن. ابو جہل کعبہ ویکھے تے نفع نہیں ملدا، ابو بکر صدیق ویکھے تے نفع ملدا ہے. عمر ویکھے تے نفع ملدا ہے، عثمان ویکھے تے نفع ملدا ہے، علی ویکھے تے نفع ملدا ہے، طلحہ زبیر بلال و سلمان انہاں نوں نفع ملیا. مگر یاد رکھنا انہاں نوں نفع نہیں ملیا. نظر دوواں دی اکو جہی لگدی ہے، رہندے دوویں مکے چ نے، بہندے دوویں حتیم کعبہ چ نے، احترام بھی کعبے دا کردے نے. مگر فرق انہاں ہے سینے چ انہاں دے دل چ نبی دا پیار ہے، انہاں دا نبی نال تعلق کوئی نہیں. سو اے نہ سمجھا جائے کہ عمل دی وجہ تو سارے کام ہونے نا. سب تو پہلا میرے نبی دی نسبت ہوتی ہے. کعبہ بھی نفع انہوں دیندہ ہے جدا تعلق میرے نبی دے نال ہو. حضرت سلطان العارفین فرمانے تمہیں کدی تربوز نہیں بن دے. تمہیں کدی اچھا گل جڑی ہو نا پکی لکھی ہے، تمہیں تربوز نہیں بن دے تے سنی بول دے کوئی نہیں. جو دلے کر لو. ادھی تقریر تارڑ صاحب ہی توڑیاں منٹاں چ کڈی تے ترلا میرے کو بھی جنہ آندے ہو کرا لو. مگر اللہ واسطے بول پو. ان کو جی چار سنیتے نے وہ بھی اگے اگے. اب پچھلے حالے بھی نہیں سنیتے. بندہ پوچھے سلاب تواڈے کول تے نہیں آیا، اللہ بچائی رکھے. تو شکر کرو اللہ ان کی بچائی رکھے. اللہ ساڈے ملک تو بھی اس عذاب کو پناہ عطا فرمائے. تو بیلیو بولیا کرو، ترلے نہ کرایا کرو. آنکھوں سبحان اللہ. جی ایدی وجہ تو کو معاذ اللہ نقصان ہویا تو ذمہ دار میں نفع ہی ملے گا. آنکھوں سبحان اللہ. تمہیں کدی جی تسی اجازت دیو تو میں پڑھنا. میں پتہ اجازت کیوں منگی؟ حالانکہ مینوں اجازت دی لوڑ کوئی نہیں. اشتہار چھپے میں آپ دیکھیں تو محسن صاحب پورے سارے بیلی میں گئے نہیں. جدو میں آیا تو گالے چہار بھی پایا نہیں، اعلان بھی کیتا نہیں. جی ممبر تے بھی بہ گیا میں تے حالے میں اجازت دی لوڑ ہے نہیں. یہ میں کیوں مانگنا پیا؟ سر اجازت تانوں دینا پیا. میرے نال پڑھیا جی. پڑھو گے نا؟ اب بیلی کو نہیں بولے گے. بے شک نہیں آکھو پڑھاں گے. دیکھ نہیں فرنٹ سیٹ تے بہ کے غلط میں نہیں نہ کر. پڑھو گے نا؟ تمہیں کدی بیلیا لال ٹوپی آ لیا تمہیں کدی تربوز نہیں بن دے. نال پر پڑھنا ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے نے پڑھے تمہیں کدی تربوز نہیں بن دے. تمہیں کدی وہ تربوز
نا کہ تسی آواز کھول دے ہو مگر سپیکران دی مائک دی تے سپیکران دی کٹ کھولو بڑی کھل گئی اے دی آواز نہیں بند کرنی ٹھیک ہے یہ پک میں دوبارہ تو نہیں کہنا پائے گا چلو جی دوبارہ کہنا پیا تو تیرے پیسے ادھے میں لے جائیں جی سپیکر بھی نال میں ہی چلانا ہے اللہ پاک کا جزا پہلا ہے بندہ جنہیں آخیا سارے لے جاؤ نہیں چاہتا شاہ جی اپنا بھی سانو دے جاؤ تو سامنے جو کر مل کے میرے نال آکھو تم میں کبھی تربوز نہیں بنے دے پاویں توڑ مکے لے جائیے انجنیا بیلی نے حالات تھوڑا جا تینوں آگ میرے نال پڑے ہوئے تم میں کبھی تربوز پاویں توڑ مکے لے جائیے مٹھے نہ ہون وہ پاویں سے منا گڑ بھائیے آپ کوئی سالنا دے میرے پہ بیلیوں یاد رکھے آجے تمہ کدی تربوز نہیں بندا کھارا کھو کدی مٹھا نہیں ہوندا کہاں کدی ہنس نہیں بندا حالانکہ مکے دی بڑی فضیلت ہے مکہ بڑی شان والا مکے دا بڑا مقام ہے بیت اللہ شریف ہے مگر تمہ کدی تربوز نہیں بندا کیونکہ اندروں بھی کوڑا باہروں بھی کوڑا ہے کہاں جڑا موتی بڑا چمکدار ہے موتی بڑا خالص ہے بڑی ہو دی چمک ہے بڑا صاف ہے بڑا شفاف ہے چٹا موتی ہے مگر کہاں کدی جڑا سفید نہیں ہوندا کہاں کدی ہنس نہیں بندا کیونکہ اندروں بھی کالا باہروں بھی کالا وہ گڑ بڑا میٹھا ہاتھ لاؤ تے ہاتھ میٹھا منہ چ رکھو تے منہ میٹھا مگر جتنا مرضی گڑ پا لے وہ کھارے کھو کدی میٹھے نہ ہون پاویں سے منا گڑ پائیے فرما دے کوئی سپاں دے پتر کبھی متر نہیں بنے دے سارے اچھی میرے نالا کوئی سپاں دے پتر نہیں حالے بھی آواز نہیں گونی اللہ کرے سارے سپاں تو بھی بچے رہیے دھویاں تو بھی بچے رہیے اچھی میرے نالا کوئی سپاں دے پتر کبھی متر نہیں حالے بھی نہیں بیلی سامنے بیٹھ اچھی میرے نالا کوئی سپاں دے پتر کبھی متر متر نہیں بن دے بن دے آئے وہ سپاں دے پتر کبھی متر نہیں بنے دے پاویں چلیاں دد پہ آئیے تو بڑا پیار کیتا
بڑی محبت کی تھی، بڑی خدمت کی تھی، بڑا تو چاہ بکھایا، بڑے دودھ پیائے نہیں، مگر سپ دے نال یاری نہیں لگی، سپ دا پتر بیلی نہیں بنیا، وہ دوست نہیں بنیا، وہ دے نال پیار اگے نہیں ودیا۔ وجہ کی ہے؟ وجہ تیری خدمت چ فرق نہیں، تیرے پیار وچ فرق نہیں، تیری محبت چ فرق نہیں، تو تے بڑا محبت کر کے خدمت کرتا رہا ہے، مگر وہ فرق ہے جنہ چر سینیاں چ زہر ہوئے انہاں چر یاریاں نہیں نبدیاں، محبتاں نہیں وددیاں۔ دودھ پلان تو پہلا جڑا کلنج کر لے انہوں پہلا زہر کٹنا پوے گا، پھر خدمت کرنی پوے گی۔ مثالاں دتیاں نے تاکہ مسئلہ واضح ہوئے۔ نماز بڑی اللہ، روزہ بڑا اللہ، حج دی بڑی فضیلت ہے، قرآن دی تلاوت سبحان اللہ، جہاد دیاں بڑیاں برکتاں نے، مگر یاد رکھ لے جنہ چر سینے چ بغض رسول ہوئے لکھ نمازاں بڑے نفع نہیں لبدا۔ عبادت کرن تو پہلا، نماز پڑھن تو پہلا، قرآن پڑھن تو پہلا، وہ پہلا سینے چ بغض نبی کڈنا پوے گا، پھر عبادت کرنی پوے گی، ورنہ سپاں دے پتر کدی متے نہیں بنے دے، پاویں چلیاں تو تے آئیے برادران اسلام یاد رکھنا، عبادت تو پہلا سینے جو نبی دا بغض کٹنا پڑے گا، نبی نال پیار کرنا پڑے گا، نبی نال محبت رکھنی پڑے گا، نبی دی غلامی، نبی پاک دا وسیلہ نہیں جی شاہ جی عمل 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 عمل، میں کیا بڑا فضیلت ہے عمل دی، مگر نبی نال تعلق نہ ہوئے تے عمل دا فائدہ تے جے صرف عمل دی وجہ تو مقام ملتا تو میں پوری ذمہ داری نہ گل کرنا پیا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے غالباً حضرت اسیر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صحابی، میں پوری ذمہ داری گل کرنا، ساری زندگی کدی نماز ہی نہیں پڑھی، کدی زندگی کدی اس پاک نبی دے صحابی نماز نہیں پڑھی، کدی روزہ نہیں رکھیا، کدی حج نہیں کیتا، کدی قرآن دی تلاوت نہیں کیتی، کدی جناب زکاة نہیں دیتی۔ دیکھ لہا دلی پیمہ دیکھ لو ایک کرنے دیکھ لو جو 10 کے من راج گیا تھا 10 دیا ہے تو جو پاک نبی دے صحابی دے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، واقعہ کی ہویا کہ وہ اس پاک نبی دے صحابی نے علیہ کلمہ ہی نہیں سی پڑھیا۔ تو مدینہ شریف واپس آئے نا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں لے کے جہاد تے گئے تے آ کے دیکھیا پوچھا کدھر گئے انہوں نے کہا جہاد تے، اتھے کھلوتیاں میرے رب نے فضل فرما دیا، سینے چ میرے نبی دا پیار آیا، اتھے کھلوتیاں کلمہ پڑھیا، نماز پڑھن دا موقع ہی نہیں ملیا، حج کرن دا موقع ہی نہیں ملیا، قرآن پڑھن دا موقع ہی نہیں ملیا، زکاة دین دا موقع ہی نہیں ملیا، صرف کلمہ پڑھیا، نبی نال پیار کیتا تے جا کے نبی نے قدمہ تو جان وار او میرے نبی دے صحابی جنہ دے ظاہری طور تے نامہ اعمال چ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، مگر اللہ دی عزت دی قسم ساڑیاں ساریاں نمازاں ایک پاس مصطفیٰ دے صحابی دا مقام پھر بھی اچھا ہے، مقام پھر بھی اچھا بلند نہیں، کوئی مرتبہ عمل دی وجہ تو نہیں ملیا، اگر عمل دی وجہ تو ملتا تو نامہ مارے تے ایسا عمل ہی کوئی نہ نماز نہ روزہ، مقام کی ملیا؟ قرآن نے آکھا رضی اللہ، میں انہاں تے راضی ہاں، یا اللہ نماز روزہ حج زکاة فرمایا میں راضی ہویا نبی دی صحابیت دی وجہ عمل دی گل ہی نہیں کیتی، اگر چونہ دے اعمال اللہ امت دے سارے عملان اور مصطفیٰ دے صحابہ دے اعمال اللہ، مگر فضیلت و مرتبہ انہاں دا عمل بعد بچے مصطفیٰ دی نسبت پہلے میرے نبی دی صحابیت دی وجہ تو مقام مل رہے۔ تو یاد رکھیا جے قرآن کریم میں میرے اللہ نے فرمایا جڑی میں آیا کریمہ دے حصہ تلاوت کیتا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب آندا پاویں پہلا کلمہ پڑھے، پاویں بعد وچ کلمہ پڑھے، پاویں مہاجر ہوئے، پاویں انصار ہوئے، قرآن آندا رضی اللہ، قرآن آندا رضی، آکھو میرے نال رضی اللہ، رضی اللہ میں نہیں آندا، اے مفتی دا فتویٰ نہیں، اے قاری نے قرات کی تھی، اے کسے مولوی دی تقریر نہیں، کسے خطیب دی خطابت نہیں، کسے فقیہ دی فقاہت نہیں، اے میرے اللہ دا قرآن ہے۔
قرآن دے رضی اللہ رب فرما دے میں انہاں تے راضی ہاں میں انہاں تے رب آندے میں انہاں تے راضی ہاں یا اللہ کس وجہ تو راضی ہیں انہاں دے عمال یا رب نے فرمایا اے میں عمل تے ویندا ہی نہیں عمل دیاں گلاں بعد وچ نے میں تے تاں راضی ہاں میرے نبی دے صحابی نے میرے نبی دے صحابی یا اللہ اے معصوم نے رب آندے میں کتھے آکھیا معصوم تے نبیاں دی ذات یہ محفوظ عن الخطا محفوظ کون نے محفوظ معصوم نہیں تو یا اللہ انہاں کو عمل ایسا ہو جائے رب آندہ جو ہو بھی جائے دیکھو نا ایک بندہ آندہ جی میں نبی دے صحابہ دے عمل سامنے رکھتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا یا اللہ تو جاننا رب آندہ میں جاننا انہوں تے بعد پتہ لگا میں تے عملوں تو پہلا دا پتہ ہے میں تے پہلا دا پتہ ہے یا اللہ جی تینوں پتہ ہے تے تامی راضی رب آندہ میں پھر بھی راضی ہاں یا اللہ وجہ کی فرمائے میرے نبی دی صحابیت نبی دی نسبت نبی نال تعلق پھر پتہ لگا سنیاں دا عقیدہ سچا ہے کہ جدا نبی نال پیار ہوئے نمازاں روزے ہر شے بعد وچے ادا ترجمہ انج کر لینے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے سارے مل کے میرے نالا کوئی حیاتی عالوی سبابہ سے بلندہ کوئی حیاتی نعرہ تکبیر کوئی حیاتی دا معیار پھر یہ سیٹ نہیں کرتے ہوتا پیا کدی چیخ مار ہے کدی انج کرتا ہے ایک طرح سیٹ کرتا ہے جس سے پہلا سے جدو میں شروع کیتا ہے تو تاکہ پھر تو ہی سوکھا تو میں بھی سوکھا حالے کدی آواز کدی بیٹھے ہوئے نا پر کیویں چیخن لگتے تو میں نے بھی پیسے آپ تو نہیں کھڑے مہربانی کر ہے تو جو ہے باپ تو عرض کرنا پہ مل کے میرے نالا کوئی حیاتی چیخنا بچے یار یہ چیخ پائی دی بند کرو کوئی حیاتی دا معیار کوئی حیاتی دا معیار کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کی معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا پیار اللہ دے حبیب نال کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کوئی معیار چاہیے اللہ دے حبیب نال چاہیے جی اللہ دے حبیب نال تو سامی نے جیوے کا رض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا رضی اللہ میں نہ تے راضیاں یا اللہ نہ دے عمل رب آندہ ہے جیڑا بھی عمل ہوئے ہمیں میرے نبی حالنا کی حدیثاں دے اندر آندہ ہے میرے نبی دے صحابہ حدہ میں جاری ہوئیاں یا اللہ تینوں پتا ہے فرمایا تے دنیا شریعت دا قانون ہے جدے بس سب برابر نے مگر جیڑا عمل بھی ہوئے تسا عمل تے تنقید نہیں کرنی کیونکہ تسا نبی دی صحابیت دیکھ لینے سبحان اللہ تسا میرے پاک نبی دی صحابیت دیکھ لی یاد رکھنا رب نے مرتبہ جڑا صحابیت ہے سجدے تلاوت دی وجہ تو نہیں دیتا یہ مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ دی نبی پاک دی زیارت دی وجہ تو میرے پاک نبی علیہ السلام دی محبت ایمان دی وجہ تو یہ مرتبہ صحابیت یہ توجہ ہوئے تو گل کرا نعرہ تکبیر شاہ صاحب کھڑے ہو کے استقبال کرو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی فخر سادات
پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید علی حسنینی شاہ صاحب آستانہ علیہ حسین آباد شریف، آپ خیزہ حسن بانے نے آپ نے سمینے قلب تو خوش آمدید، اہلم و سہلم مرحبا۔ تسی اپنی اپنی جگہ تو تشریف رکھو، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ بیلیو بیجو بھائی، تشریف رکھو تشریف رکھو تشریف رکھو، بابا جی کہو ہے توجہ۔ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت برادر مکرم جناب صاحبزادہ پیر سید علی حسنین شاہ صاحب خلیدہ بھائی تو تشریف لے آئے، اسی خوش آمدید کہنے اللہ پاک انہاں دے آستانے نوں قیامت تک آباد رکھے اور بزرگاں دے فیض نہیں تقسیم کرنے دی مزید توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ تو ہے توجہ احباب، مرتبہ صحابیت اسے عمل دی وجہ تو نہیں، نہ نماز دی وجہ تو ملے، نہ روزے دی وجہ تو ملے، نہ حج دی وجہ تو ملے۔ صحابیت دا مرتبہ پاک نبی دی محبت سینے چو کلمہ نبی دا پڑھے کہ پاک نبی نو اینا اکھاں نال ویندا ہو کہ اس محبت دی حالت دنیا تو وصال ہو، پھر مرتبہ صحابیت تے ایک کسی عمل دی وجہ تو نہیں نہ ملا۔ بولو ہے کوئی بندہ جنہاں کہ یاری 50 سال نمازاں پڑھی بندہ صحابی بن جائے، 100 سال حج کرے تو صحابی بن جائے، کروڑا سال بھی عبادت کرے تو صحابی نہیں بنتا، تو ایک لمحہ مل جائے ایمان دا پاک نبی نال محبت کر کے زیارت کرے تو صحابی بنتا۔ تے سارے نمازی، سارے حاجی، سارے قاری، سارے عالم تھلے مرتبہ صحابیت اچھا۔ ان گل سمجھ آگئی؟ ان جڑی میں گل کرنے کا بڑی توجہ نہ سمجھ، جتنے صحابیت دی عظمت ہے نا او دا تعلق عمل نال نہیں، نبی دی نسبت ہے، نبی دی زیارت نال۔ چل ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیا جے جیڑا عمل، جیڑا مرتبہ عمل دی وجہ تو ملیا نہیں نا، وہ مرتبہ عمل دی وجہ تو جاندا بھی نہیں۔ گل نو سمجھیا نہیں، جیڑا مرتبہ عمل دی وجہ تو ملیا نہیں نا، وہ مرتبہ عمل دی وجہ تو جاندا بھی نہیں، ختم بھی نہیں ہوتا۔ میں تو مثال دے دینا، سید جیڑا ہے ایک نمازہ نہ بندا ہے، حج کریں سید بن جائے گا؟ بولو ساڑھے ویسے تو کئی بیلی بڑے سوکھے ہیں، پہلے سال مراسی ہوں دینے، دوجے سال قریشی ہوں دینے، تیجے سال ہاشمی ہوں دینے ہیں، تو ہاشمی آلے پھڑ دیاں شاہوری ہو جاتے ہیں، تو جمعی شاہری ہوں دینے پتہ لگتے ہیں بابا سرکار سید صاحب، اور ساڑھی بابا جی نواں قسم میں ویکھیا ہے جٹاں چاچ تک کوئی نہیں رہے، جو ہے نا سارے منگنے سارے سیدہ نہیں رہے، چاہیے تے کوئی چٹھا بن جاتا، کوئی چیخاں بن جاتا، کوئی تارک بن جاتا۔ صدقے جاواں یہ علیحدہ گل، ایک کیٹیگری علیحدہ، مگر یاد رکھیا جے نہ نماز نال سید بندا نہ روزے نال سید کیویں بندا؟ اللہ دی عطا نال۔ تے جویں سید جڑا ہے وہ عمل نال نہیں نہ بندا، ایویں گناہ ہو جائے تو سید جاندا بھی نہیں۔ مرتبہ صداعت بھی نہ گناہ سے ختم ہوتا ہے نہ عمل سے ملتا ہے، یہ رب کی عطا ہے، مصطفیٰ کی نسبت ہے۔ اسی طرح مرتبہ صحابیت نہ عمل سے ملتا ہے نہ عمل سے ختم ہوتا ہے، مصطفیٰ کی نسبت اور زیارت سے، اور دونوں یاد رکھیا جائے۔ مرتبہ صحابیت لوکی تے گلاں کر دینا وہ شادی فلاں صحابی کو اینج ہویا، فلاں صحابی نے یہ کیا، جنگ جمل جو دیکھو شاہ جی کی ہویا، میں کیا کی ہویا؟ وہ شاہ جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ تے بہ کے آئیاں، علی دے مقابلے چاہیاں، تے دیکھو نا کیویں احترام کریے۔ اور میں کیا چلیا ایک ہی گل ساڈے عقیدے دے مطابق کوئی معصوم ہی نہیں، وہ تو محفوظہ جو معصومہ نہیں کہ عمل ایسا سرزد ہو سکتا، مگر میں نے یہ دس گل یہ نہیں شاہ جی نہیں دسو نا گل سچی ہے کر دے کیوں نہیں؟ کیونکہ ساڈے کچھ بیلی تو موضوع ہی نہ دے ہوتے، ہر تقریر، ہر جلسہ، ہر محفل، ہر مجلس سے ہی موضوع ویکھو جی علی دا مقابلہ، ویکھو جی علی دا مقابلہ۔ شاہ جی تسی کیوں نہیں دس دے؟ میں کیا سی چپ کر رہی ہیں، نہیں شاہ جی سچی گل کر دے کیوں نہیں؟ وہ میں کیا کچھ سچیاں نہیں کری دی، کچھ سچیاں نہیں کری دیاں۔ شاہ جی کمال ہوگی ممبر تے بیٹھ کے سچیاں نہیں کرنیاں، وہ میں کیا ساریاں نہیں کری دی۔
شاہ جی سچی کر دے کیوں نہیں؟ میں کہا سچیاں تے بڑیاں نے. دیکھو نا میں تو مثال دے دینا جن بیلی ماشاءاللہ سینکڑے دی تعداد ہے کوئی بندہ جڑا سینے تے ہاتھ رکھ کے پاوے مولوی ہے، پیر ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، جٹ ہے، ذمہ دار ہے، تو سینے شاہ جی میرا ابا تے میری اماں کبھی لڑے نہیں ہے کوئی؟ اگر ماں پیو آپس سے لڑ پین تے پتر ویندا ہوندا ہے، پتر ویندا ہوندا ہے، مگر ایک پاسے ماں تے ایک پاسے پیو ہن کدے گل پوے؟ وہ اکھاں بند چا کر دے تے جے سچی کرن لگے تو اتھوں گھروں نکلے تے ایتھے دارے چاہ کے وہ پنڈ والے اکٹھے ہو جاؤ رہو تانوں سچی سناواں. ہے کچھ جڑا جڑا آ کے دارے سچی سنائے تے جڑا آ کے آکھے نا رہو سچی سناؤ کی ہویا اج بھی اپنے چنگا کٹے تے لوگ کہنے چولے جائیے شرم کر وہ گل شریکہ کرے تے منیے تو جمعہ لگ گئے وہ گل شریکہ کرے تے گل ہو تو جمعہ لگ گئے کرم تینوں نہیں کرنی چاہیے. ہم پوچھے مولوی گل سچی کہ نہیں مگر کرنی نہیں. کیوں نہیں کرنی؟ تھاں وڈی ہے وہ چلیا سانو پتہ ہے. ایک پاسے ازواجہم امہاتہم قرآن آندہ ہے مومنہ دی مائیں، ایک پاسے مولا علی نے اسی وینے پیر چپ کر رہے ہیں کرنی نہیں. سانو پتہ ہے وے نہیں شاہ جی پھر لوگ حق تے کون ہے؟ میں کہ چولے کو پوچھنے والی گل ہے ایک کڑی گلی حق تے کون ہے؟ ساڈا کیتے جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا. اتنے دوسری رائے کوئی نہیں. جدھر علی تھا حق ادھر تھا، جدھر علی ہے حق ادھر ہے، جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا. کیا بات؟ یہ تو پوچھنے والی گل نہیں کوئی. یہ تو تاں گل ہوئے نا کہ شک ہوئے تھے. جدھر علی حق ادھر اچھی بولو جدھر علی حق پاہمیں سامنے کوئی ہوئے صحابی ہوئے ازواج مطہرات حق ادھر جدھر علی ہوئے حق ادھر جدھر علی ہوئے نہ بول سپیکرز نہیں یار حق ادھر جدھر کھبے سجے دیکھو جو نہیں نہ بولنا کہ بھوا کھلے تیرے کنے آنکھیں تھے بے تو ہمیں زبردستی پائے ہے بولو کہ لنگر کھانا کتنے موسم کی دے دی اچھا انج کرو جنہیں لنگر لینا نا وہ ہمیں کیوں تکلف سے بیٹھے جاؤ یار انجن لنگر دیو تو یہ گھر جان بیچارے چولاں پیچھے بہ رہے ہیں جے ذکر سننا ہے تو منہ بولو اچھی آکھو سبحان اللہ اچھی جیرا نانا بولیا نال دا مدر کلنوں بھڑے دے بولوں باہر میں کٹے جدر علی حق حق تو کیا کھو جدر علی حق انج بولیا تو صاحب مینے ایدے پوچھنے والی گل نہیں کوئی لیکن کی ہے اسی دوجے پاسے نبی دی زوجہ ہے مومنہ دی ماں میں حق پہ علی نے پر چپ کرنے ہیں ساڑھی اوقات نہیں سمپل ہے میں لڑائی علی گل نہیں کرتا پیغام دینا اسی طرح جتنے بھی نبی پاک دا صحابی ہے حق پہ علی نے سمجھ مگر اتھے بول دے نہیں چپ پتہ سانو ہے بھی لیکن اسی چوکاں کھلو کے گھر دیئے گلنا سنان دے نہیں سمپل جاتی ہے ساڑھا اسی سارے دا احترام کرنے اسی سارے دا احترام کرنے سیدھی گل ہے کیونکہ احترام دی وجہ نبی دی نسبت ہاں نبی دی نسبت نہ ہوندی تو بندہ کر دے کی اسی احترام رسول اور نسبت رسول دی وجہ تو خاموشہ وہ تے ازواج مطہرات نے اصحاب رسول نے اولاد رسول نے اجداد رسول نے میں ہون آیا تے جناب کھانا کھاتا ہے انہاں کا کھانا میں کہ پہلا کھاؤ پتنی پینڈا میں سلوک کی کرنے روٹی کھاؤ تاکہ بھوکے واپس دینا جائیے میں انہیں پہلا روٹی کھانا تے میں کھانا روٹی کھا دیئے تے انہاں نے بنایا سی مرغا چکن پکا سی تو ہمیں نال وسیم صاحب کھا دی کاری صاحب کھا دی نا کی پکا سی وہ اچھی بولو نا دسو کی سی اچھی بولو بیخ لو اور کی سی بریانی ہو رہے زردہ ہو رہے کھیر ہو رہے فروٹ سارا بے کنیاں شہوان انہاں پہ نہ کہ مرغا سی ایک ورہ میں نہ کہ شادی مرغا شریف شادی بریانی شریف جے کھیر شریف جے فروٹ کنیاں نہ سنائی رہا ایک ورہ نہیں کاری صاحب نے آکھا حالانکہ کلو وشب و حلالا طیبہ کھادا پاک ہی ہے
مگر ایک باری بھی انہوں نے نہیں آکھیا تسی بھی جاؤ سبزی وال کو جا کے بھائی ایتھوں ٹینڈے دیں کدی آکھیا جی ٹینڈا شریف دیں پنڈی شریف دیں کریلا شریف دیں بدماشی کردا کریلا تو شریف کیوں نہیں مگر جدوں ویندے نا یارا کدو شریف دیں کدو بندہ پوچھے اسے پہلی جی ٹینڈا اسے پہلی جی کدو پانی بھی ہو کھاد بھی ہو بندہ بھی ہو منڈی بھی ہو ایک شریف ہے وجہ کی مولوی نو پوچھو مولوی جی کدو کیوں شریف ہویا آگے کہ شاہ جی نو پاک نبی نے پسند کیتا ہے جس نو پاک نبی 1400 سال پہلا ایک بڑی پسند کرے تے او نہیں او دے ورگا او دے ورگا تے 14 صدیاں بعد وہ شرف ختم نہیں ہوتا مرتبہ ختم نہیں ہوتا احترام ختم نہیں ہوتا تے جنہوں نبی ایک بڑی آنکھیں پسند کرے او کدو تے آج بھی شریف ہے جنہوں نبی 3 بڑی آنکھیں قبول کیتی اسی ہوتے کیوں بولیے اسی تو ہوتے کدی نہیں بولا کیونکہ اسی نبی دی نسبت احترام کرنے ہیں سانو پتہ ہے پاک نبی دی زوجہ محترمہ حق تے علی ہے مگر احترام ازواج مطہرات ہے اسی تے انہاں سبزیاں دا انہاں تھاواں دا انہاں راواں دا اپنے بھی پیار کرنے ہیں ساڈا تے عقیدہ وے عرب شریف تو صدقے جائے آخری بری جی آپ کو کہ ساؤنڈ ان کچھ کہنا ویلیا تیری تھوڑا نا رینج بتا تھوڑی رینج پتہ کتنے ہوئی رینج بتاؤ تھوڑی کہ والیوم میں مائک دا والیوم تھوڑی جزاک اللہ مائک دا والیوم بیس دے تھوڑی بیس جزاک اللہ خیر بس ٹھیک ہے ہون ٹھیک ہے ہون ہاتھ چکے نا ذرا تو ادھر میری گل سے کان سے گل سنا پورا ایک تھان دے اسے اتنے بیل ایتھے بیل چھیڑی نہ تو سامنے جی اگر مل کے میرے نال آکھو عرب شریف تو صدقے ہن جڑا تہاڈے جو ہی نہ بولیا یا ہم باہر کٹ دیں گے یا کول بلاواں گے عرب شریف تو صدقے اینج پتہ لگے جوان بہ کے میرے نبی دا ذکر کر دینے پوئے عرب شریف تو صدقے جائیں جتھے بکریاں یار چرا آیاں قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے تلیاں سارے مل کے جڑا میرا سارے آدھی میں چہرے بے نہ پیاما جنہوں میرے اللہ نے زبان دیتی ہے میرے پاک نبی دی نسبت یا گلنا کرے اچھی میرے نالات ہوئے عرب شریف تو صدقے جائے جتھے بکریاں یار چرا آیاں قدم قدم تے میں بوسے جتھے تلیاں یار اوے جتھے تلیاں یار نے لائیاں جتھے تلیاں یار نے لائیاں اسی جو ندامہ تے تھاما دا انہاں نسبتاں دا احترام کرنے ہیں اسی یہ نہیں بیندے دا عمل کیسا ہے اسی بیندے ہیں پاک نبی نالے دی نسبت کی ہے پہمیں پاک نبی دی ازواج ہومن پہمیں پاک نبی دے صحاب ہومن پہمیں پاک نبی دے اجداد ہومن پہمیں پاک نبی دی پاک اولاد ہوئے اسی عمل وے کے نہیں منیا اسی نبی دی نسبت وے کے منیا ہے اسی تے پاک نبی علیہ السلام دی نسبت وے کے منیا ہے تو سامین جی بکار السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب اندر میں راضیاں عمل وے کے نہیں رب نے نبی کی نسبت وے کے آکھے آئے یہی میرے رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
تطہیرا. رب فرماندا ہے میں پاک رکھیا. رب کی فرماندا ہے میں پاک کیتا نہیں، کیونکہ کرنے کا مطلب پہلے نجاست تھی، فرمانی پاک رکھا. ولادت سے وصال تک رہے بھی پاک گئے بھی پاک. یا اللہ وجہ طہارت انی عظمت انی شان کہ یا اللہ پاک رکھے. وجہ کی عمل سجدہ نماز پر مرا بندہ نہیں، صرف اس لیے پاک رکھا کہ یہ پاک نبی کے گھر والے، اس کا تعلق میرے نبی کی نسبت کے ساتھ. لہذا وہ لوگ جنہوں نے ایڈیاں زباناں لمیاں ہوئی ہیں، جدوں دل کرتا ہے سیدہ کے خلاف بھونک دیں، او جی ویکھو سید دی مچھاں وڈیاں نے، فلانا جی ویکھو جی گل ہے یہ عمل سیدہ ہے. تینوں کنے آ کے سید معصوم ہوندے کہ گناہگار دیکھنی تو وہ سید بیٹھا ہی گناہگار. سید معصوم نہیں، مگر سید دا احترام اور عمل دی وجہ تو نہیں، مصطفیٰ دے نسب. مت سمجھو کہ عمل کرے سید سید نہیں رہندا. میرے حضور والد کریم دادا جی ہم فرماندے ہوندے سن، وہ کسی آ کے انہوں نے کہا شاہ جی ویکھو جی فلانا ساڈے پنڈ دا سید ہے کہ انہیں نماز بھی چھڑ دیندا، انج بھی کردا ہے او بھی کردا ہے. شاہ جی پھر بھی احترام. آپ نے فرمایا بیلیا پانی گندا بھی ہوئے تے اگ وہ بھی بجھا چھڑ دئی. پانی گندا بھی ہوئے تے اگ وہ بھی بجھا چھڑ دے. تو سید دا احترام عمل دیکھ کے نہیں، نبی دا نسب دیکھ کے کر لے. وہ سید گناہگار بھی ہویا تے نبی دی نسبت تیرے جہنم دی اگ بجھا جائے، کیونکہ وجہ نبی دی نسبت، وجہ میرے پاک نبی دی نسبت. تو برادران اسلام، حضور والد کریم تاجدار حافظ آباد خطیب الاسلام پیر سے شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ، آپ اکثر فرمان حسن ایک تیرے دم بدلے، ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی. ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی. تے سو مینوں سونے رب دی میں تے اچھا بھی کبھی نہیں بولی. آپ نا مثال دینے میں سن بی بی نکاح کر دی تے نکاح کر کے آندیے قبول کیتا قبول کیتا قبول کیتا، مالک من لیندی ہے تے مالک منن تو بعد نا وہ پنڈ دا چودھری بوئے نہیں وڑن دیندے. آندیے خبردار میرا مالک گھر کوئی نہیں، تے مالک باہر ٹر جائے، وائی بیجی تے ٹر جائے، کام تے ٹر جائے تے ساری زندگی وہ غیران دے بوئے تے نہیں جاندی، مالک دی راکھی کر دی. ایک مالک گھر کو نہیں ہوندا، کدی بابے دی خدمت، کدی ساس دی سورے دی خدمت، کدی دیوراں دی کدی ننانا دی آن جانوا چاہ پانی پوچھ دی. ان پوچھ تو کملی تے نہیں، پاگل تے نہیں، دیوانی تے نہیں کہ مالک تیرا گھر کو نہیں. اے خدمت، اے محبت، اینا پیار، اینی جڑی خدمت کرنی ہے پئی. وہ کہندے تیرے کی لگ دے نے؟ وہ کہندی ہے میرے تو کچھ نہیں لگ دے. تو چلیے جے تیرے لگ دے کچھ نہیں تے انہاں دی خدمت کیوں کرنی ہے؟ وہ کہندی ہے چلیا میرے کچھ نہیں لگ دے، اے میرے مالک دا سب کچھ لگ دے. اے میرے کچھ نہیں لگ دے، میرے مالک دا سب کچھ لگ دے نے. اے میرے مالک دا باپ ہے، اے میرے مالک دی ماں ہے، اے میرے مالک دے بھرا نے، اے میرے مالک دے رشتہ دار نے. تے میں انہاں دی خدمت کراں، اے راضی رہن تے مالک راضی رہندا ہے. اے ناراض ہو جان تے مالک میرے تے راضی نہیں ہوندا. میں تے انہاں دی خدمت کرنی ہے. ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دی. اوے چلیا اسی بھی کلمہ نبی دا پڑھیا ہے، نہ کسے چودھری دا، نہ کسے سردار دا، نہ کسے مولوی دا، نہ کسے پیر دا، نہ کسے مفتی دا، نہ نمبردار تے وزیر دا. اساں کلمہ پڑھیا تے آمینہ دے لال دا، اساں کلمہ پڑھیا تے سیدہ زہرا سلام اللہ دے بابے دا. اے کلمہ نبی دا پڑھیا ہے تے سنیاں کلمہ نبی دا پڑھی. کدی ابو بکر صدیق دے نعرے، کدی عمر دے نعرے، کدی عثمان دے نعرے، کدی علی علی تے حیدر حیدر کرنے، کدی یا حسن تے یا حسین آنے، کدی ازواج رسول دا احترام ہے، کدی اجداد رسول سلام ہے. اے سنیاں اے تیرے کی لگ دے نے؟ اسی آنے ساڈے کچھ نہیں لگ دے، اے ساڈے مالک دا سب کچھ لگ دے. اے ساڈے مالک دا سب کچھ لگ دے. اسی تے سلام تاں کرنے نبی دے سسر نے، اے نبی دے داماد نے، اے نبی دی ازواج نے، اے نبی دے والدین نے، ابا اجداد نے، اے میرے نبی دی اولاد نے. سونیا ایک تیرے دم دا
اسی تے جڑا نبی پاک دی نسبت دا احترام کرنے ہیں، جڑا نبی دے گھر انج کہہ لے جدھر نبی ٹر گیا انہوں بھی سلام ہے، جڑا نبی دے گھر آ گیا انہوں بھی سلام ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم و برکت ہے امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا خوب ترجمہ کیتا ہے، آپ فرماتے ہیں تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سارے مل کے میرے نال آکھو تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور تیری نسلیں پاک میں ہے، تیری یہ پاکان دا ذکر پاک کر دینی، جڑا پاک ذکر پاکان دا ذکر کر دوے اللہ دے گناہ معاف کر دائے، او دی فکر پاک او دا دل پاک، جے زبان جو ذکر ہوئے میرا رب او زبان بھی پاک رکھ دائے، مل کے میرے نال آکھو تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیونکہ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین سب گھرانہ نور کا، اور سارے گج بج کی یک زبان ہو کیا کہو تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ، میرا نبی دے صدقے نبی دی اولاد پاک، نبی پاک دے اجداد پاک، جنوی دا سارا گرانہ ہی پاک، کچھ ساٹھے بیلی انج دی نمینے وان میں شاہدی تسی آیت پڑھئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، شاہدی اب دسو بھی نہ اہل بیت کون نے، میں کہ مولوی تو دس ہے، شاہدی نبی نے فرمایا انج چادر مبارک لے کے فرمایا علی تسی بھی آ جاؤ، سیدہ پاک بھی آئیاں، مولا حسن مولا حسین، میرے نبی نے اینڈ چادر لے کے فرمایا اللہم ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی، اب نبی نے فرمایا میری اہل بیت، شاہ جی پھر 205 نے، میں کہ پانچی تے پانچتن پاک دا نعرہ لانے، ساڑھی تے انجمن بھی غلامان نے پانچتن پاک نہیں شاہ جی، یہی اہل بیت ہے، یہ اہل بیت، یہ لمبی کیتی ہے، یہ ہی اہل بیت، مطلب ہے کہ نہ پنجہ کو سوا کوئی نہیں، میں کہا بے لیا اے تیرا عقیدہ ہونا، بدرجہ اولا بدرجہ اتم، یہ سب تو پہلا پاک ہے، سب تو پہلے اہل بیت ہے، مگر یاد رکھنا اے ہی نہیں یہ بھی ہے، یہ شاہ جی ہے نا کہ میں یہ بھی ہے، میں کہا نبی نے دیکھو نا دسیا کیوں، کسی اور دا نبی نے کیوں نہیں دسیا، ان کا کیوں بتایا، اس واسطے تیاں جنہ چر پیو دے گھر رہنا وہ اپنے گھر والیاں نہیں ہوندی، جو دو تیاں دا بیاہ کریے نا تو پھر کوئی پوچھے سناؤ جی چودھری صاحب تیاں پتران دا، وہ ماشاءاللہ تیاں ان اپنے گھر والیاں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جدو تیاں دا بیاہ کر دئیے نا تے دماد دا گھر علیحدہ ہوتا ہے، بندے دا گھر علیحدہ ہوتا ہے، نبی نے فرمایا تو آڈا انجی ہوتا ہے، مگر میرا دماد علی تے میری زہرہ بیاہ ہونے تو بعد بھی میرا ہی گھر والے نہ سمجھنا کہ تی بیاہ تو بعد اور کسے دے گھر فرمایا نہیں، اللہم ہاؤلائی، اے میرے دوترے تے میری تھی تے میرا علی انہوں بغانے گھر دا نہ سمجھا، اس لیے نبی نے فرمایا اللہم ہاؤلائی، تو شاہ جی فلاں دوجہ میں شامل نہیں کیتا، میں کہا لوڑ جو کوئی نہیں،
کیونکہ وہ دیکھو نا اگلا بندہ گھر والا بنتا ہی تاں جو نکاح کرے، کیونکہ کئی پہلیاں نے اس وقت کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں اہل بیت نہ مننا پڑے. یہ اہل بیت ہیں نسباً، وہ اہل بیت ہیں حکماً. یہ فرق ہے، وہ حکماً اہل بیت، یہ نسباً اہل بیت. میں تو مثال دے دینا، اگر کوئی کہنے جی یہی پوائنٹن پاک میں تو انہیں اپنے اپنے عقیدے میں چھاڑ دینا. کیسے؟ ان پوچھو سلمان فارسی اہل بیت ہے کہ نہیں؟ سلمان فارسی اہل بیت ہے کہ نہیں؟ ان پوچھو یہ تو پوائنٹن پاک ہی تو کون نہیں سمجھ اہل بیت، کیونکہ حکماً نبی نے فرمایا. تو جس کو نبی ایک دفعہ کہے سلمان میری اہل بیت ہے، تو جس کو نبی 3 دفعہ کہے وہ ازواج بھی اہل بیت، لیکن نسباً نہیں حکماً. یہ فرق ضرور ہے. اور میں جنہوں حالے بھی مسئلہ سمجھ نہیں نہ آیا تو میرے والدہ کی فرمان سے انہوں آکھو گھر جائے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. گھر جائے جا کے اپنی بی بی نو آکھے تو میرے تیاں پتران دی ماں تے آئے میں پر میری گھر والی نہیں. تو فرمان نے ایک خیال رکھی کچن سے نہ ہوئی تو ڈوئی وہ بھی ہاتھ نہ ہوئے. یہ مسئلہ انہوں پوچھی صرف اینا دھیان ہوئے وہ ہاتھ ڈوئی نہ ہوئے. تو مسئلہ تنہوں پورا سمجھائے گی. جا کیا کی تو میرے بالاں دی ماں ہے پر میری گھر والی نہیں، تو تینوں مسئلہ سمجھا دے گی. تو جے تیری بیوی تیرے گھر والی ہے تو نبی نو بیوی نو کی میں کٹ سکتا چلیا. انہوں نے تو نبی تاں فرمایا کہ کئیاں خارجیاں ناسبوں نے موت پہنی سی. دیکھو جی نہ انہوں نے بیاہ ہو گیا تو اپنے گھر والی تیاں نے بھی کدی گھر ہوئے نے بیاہ تو بعد، کہ نبی نے منہ نہ منہ بند کیا. اس لیے نبی نے فرمایا یہ میری اہل بیت ہے تاکہ شک نہ رہے. تو یہ مطلب ہی غلط کر دیا. تو سامین جی وکر ساڈا تے عقیدہ ہے یہ حال بھی نہیں مندا تے نہ من لیکن نہیں میں گل کراں گا تو اپنے عقیدے تے پکا نہیں رہ سکدا. اگر آکھے نہیں شاہ جی یہی اہل بیت نے اسی کسی ہور نوں نہیں اہل بیت مننا تو پھر میرا سوال ہے بے لیا مینوں اے دس جے علی دا پتر حسن و حسین اہل بیت ہے تے سیدہ زہرا دے پتر حسنین کریمین اہل بیت نے. اے مولوی مینوں فتوی دے دے اس علی دیاں تھیاں حضرت زینب بنت علی ام کلثوم بنت علی اہل بیت ہے کہ نہیں؟ جیڑا آندہ انہوں تو سوا کوئی نہیں. وہ من دسے سیدہ زینب ثانی زہرہ بنت علی سلام اللہ علیہ اہل بیت ہے کہ نہیں؟ سیدہ ام کلثوم بنت علی اہل بیت ہے کہ نہیں؟ جب میں پنجائیں تے کوئی نہیں سمجھ. پھر پتہ لگا عقیدہ سنیاں دا سچا ہے جیڑا احمد رضا بریلوی نے دسیا ہوئے تیری نسل پاک میں ہے تیری. ایدہ ہے نا مطلب کہ ایدہ مطلب ہے صرف پنجتن پاک نہیں. ایدہ مطلب ہے مولا حسن مولا حسین امام زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام و تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کیونکہ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. تو سامین جی کا رض کرنا پیا میرے نبی پاک دی اہل بیت ہے وہ 5 تن پاک بدر جائے اللہ نے مگر انہاں دی اولاد صبح قیامت تک جنی سادات نے وہ سب دے سبال رسول نے اہل بیت نے. کئی بدبختوں نے جنہاں نے نبی دے آج دی سیدہ نو جیڑا معاذ اللہ انہاں دے متعلق بول دینے پہ یاد رکھ یہ تینوں قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا. تو سامین جی کا ان زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا. میرے پاک نبی دی اہل بیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ پاک نبی دے پاک اہل بیت جنہاں نو اللہ نے پاک رکھے ہویا وے. ہن جڑا پاکاں دے جڑا دشمن ہوے جڑا پاکیزگی دا دشمن ہے وہ پلیتی ہے ہر چیز دا متضاد ہوندا ہے. یاد رکھیا جے فرمایا میں نجاست دور کیتی ہے کیونکہ طہارت دی جڑا ہے او دی عزت جڑی نجاست فرمایا اللہ نے انہاں نو پاک رکھیا ہویا ہے. انہاں دے قریب نجاست درجہ اولا نہیں آ سکدی. ہن یاد رکھنا جڑا حسین دے مقابلے وچ آوے جڑا توہین اہل بیت کرے توہین آل رسول کرے دنیا واسطے اقتدار واسطے پیسے واسطے دولت واسطے اوتھے بھی فتوی
فتویٰ سنیاں نہ سن لو امام حسن رضا بریلوی آندے نے پہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت یہ بھی سنیاں دا عقیدہ فخر الحمدللہ سانو عقیدے تے جڑا توازن تے بیلنس والا ہے مل کے میرے نال 5 واری آکھو لعنت اللہ علیکم دشمنان لعنت اللہ علیکم دشمنان لعنت اللہ علیکم دشمنان دشمنان اہل بیت یزید دی فکر تے لعنت یزید دی سوچ تے لعنت یزید دے کردار تے لعنت یزید دے اقتدار تے لعنت او یزید دے جسم تے لعنت یزید دی اولاد تے جڑی جڑی دی پیروکار فکر بھی بن گئی ہے وہ کل بھی لعنتی ہے وہ اج بھی لعنتی ہے یزید کل بھی مردہ باد ہے اج بھی مردہ باد ہے حسین کل بھی زندہ باد ہے حسین اج بھی زندہ باد ہے اسی حسینیاں اسی یزیدیت لعنت بھیجنے یزید نبی دا دشمن کئی نام صحابہ دا لے کے تعریفاں یزیدیاں نے تیری سوچ تیرے گندے عقیدے تے بھی لعنت ہے یزید صحابہ نو منن والا نہیں یزید تے صحابہ دا قاتل ہے واقعہ حرج میں کتنے صحابہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے پاک نبی دے آل ساری پاک تے جڑا آل پاک دا دشمن وڈا پلیت انہاں پلیتاں چوں یزید میرے امام علی مقام کو لو بیعت مانگ دے امام علی مقام نے فرمایا نہ میں پلیتاں دی بیعت نہیں کرنی کیونکہ میں پاک نبی دا پاک نواسا پاک علی دا پاک پتر پاک زہرہ بطول دا بیٹا ماں کدی بھی جڑا حسین پلیتاں دی ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دے گا انہیں آکھیا ایک بات لوگ گلاں کر دینے شاہ جی یزید نو پتہ ہی کوئی نہیں یزید تے جڑا ہوتے بیٹھا جڑا شام دے اندر بیٹھا ہے انہوں کی پتہ ہوئے وہ پہلا خط جڑا گورنر مدینہ کو لایا وہ دے وچ لکھیا ہویا ہے یزید دا خط آیا بے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی کو بیعت مانگ لے اگر بیعت نہ کرن تے سر اتار دے بھی یہ خط آج بھی کتاباں موجود ہے مروان بن حکم ملعون نے بھی گورنر مدینہ نو پیغام دیتا لائٹ بند کر دو اچھا نہیں وہ آپ کے سگنل کم ہے اس کے اجازت سامنے دی وقار عرض کرنا پیا گورنر مدینہ نو خط لکھدا یزید کہ حسین ابن علی اگر بیعت نہ کرن تو انہاں دا سر قلم کر دیویں مسلماناں بالکل یزید اس قتل حسین شامل ہے یزید تے کل بھی لعنت یزید تے اج بھی لعنت میرے امام علی مقام نے فرمایا میں کبھی تیری بیعت نہیں کراں گا حالات بدل دینے پہ آخر وقت آیا میرے امام علی مقام نے جڑا جدوں پیغام ملیا گورنر دے ذریعے حسین میری بیعت کر لو ورنہ جڑا بچے قربان ہو جان گے جڑے پتر قربان کر دیاں گا آپ نے فرمایا میں ہر چیز چھڑ دیاں گا اپنے نانے دا شہر چھڑ دیاں گا اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے وہ لٹی جائے پویں جوک حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام علی مقام نے جڑا فیصلہ فرمایا اہل بیت نو حکم دیتا تیاریاں فرماؤ اہل بیت تیاریاں کر دینے پہ مدینہ طیبہ کو حرام مچیا ہویا بے صحابی آکے عرض کر دینے آقا نہ جایا جے کوفے والے بے وفا نے دغا باز نے دھوکے باز نے انہاں مولا علی نال بھی بے وفائی کی تھی مگر انہاں نو کی پتہ ہوے نانا نبی نے خواب وچ اشارہ فرما دیتا حسین تانوں مدینہ چھڈنا پوے گا تانوں کربلا جانا پوے گا تانوں اپنے بچے قربان کرنے پین گے تاڈے علی اکبر دے سینے وچ بچیاں وجن گیاں تسی پیاسے میرے کول آو گے تسی آپے فرات نہیں میں تانوں آپے کوثر دا جام پلاواں گا میرے امام دا فیصلہ ٹالے فرمایا الوداع میرے امام نے کیویں دساں انتہائی مختصر کرنا وا میرے امام نے سیدہ سلام اللہ دی بارگاہ چ حاضری دتی سید زادیاں مزارو قطار رو رہیاں نے کدی سید الشہداء دا مزار کدی نانے نبی دے مزار تے میرے نبی دا خاندان سلام کردا ہے پیا الوداع 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 وہ مدینے والے نبی دی آل جا رہی ہے میرے امام دا قافلہ نکلیا مدینے چوں میرے امام مکے پہنچے 8 ذوالحج نو میرے امام نے
حج نو عمرے وچ بدلیا 8 ذوالحج نو میرا سید نکلدا ہے پیا 2 محرم میرے امام کربلا پہنچے کربلا مولا دے اندر میرے امام دی سواری رک گئی پوچھیا کیڑی جگہ وے جواب آیا کربلا آندے نے میرے امام نے مٹی پکڑی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئی ہے وہ مٹی ہے جیڑی میری نانا جان نو جبریل امین نے لے آ کے دتی سی فرمایا تے خیمے لا دیو سیداں دے خیمے لگ گئے نے فرمایا تے میرا علی اکبر قربان ہوے گا ہم شکل پیغمبر جیڑا ہے او دی شہادت ہوے گی امام علی اصغر دے گلے وچ تیر لگے گا قاضی عباس دے بازو قلم ہون گے کدی قاسم دی جوانی لٹی جائے گی مگر یاد رکھنا نبی دی ساری اولاد کربلا دے میدان اندر جام شہادت نوش کرے گی اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاشائے جگر گوشائے بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول میرے امام دے حکم نال خیمے لگ گئے نے 7 محرم نو پانی بند ہویا 10 محرم دا سورج طلوع ہویا مذاکرات ناکام ہو گئے نے میں مسلمانہ میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا حجت تمام کر دیتی تاکہ نہ اکھن سانوں تے پتہ ہی نہیں لگا فرمایا میں حسین ابن علی زہرا بطول دی گود وچ پلن والا میں نبی دا نواسا اوے جنت دے جواناں دا سردار حسین مگر جنہاں نو دولت اقتدار تے پیسہ چاہیدا ہوے انہاں نو نبی دی آل دا احترام نہیں رہندا انہاں کیا حسین بیعت کر کے جان بچا لو حسین بیعت کر کے پتر بچا لو حسین بیعت کر کے بھتیجے بچا لو فرمایا حسین بیعت نہیں کرے گا مگر نانے دا دین بچائے گا میرے امام علی مقام دے جڑے شہزادے جڑے جام شہادت نوش کر دینے پہ کدی واہ بن کلبی قربان ہو رہے نے کدی حرجان نثار ہو رہے نے کدی حضرت اونو محمد دے لاشے تڑپ رہے نے کدی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جام شہادت نوش کر دینے پہ کدی غازی عباس تے بازو قلم دینے پہ وہ 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں اونا غازیاں شیر جوانا تے بیت یزید قبول نہ کیتی تکیال نبی دیاں شانہ اوے آزم صبر حسین دا دٹھا وچ کربل دے میدانہ مسلمانہ میرے امام کدی ویران دا لاشا اٹھا کے لے ہوندے نے کدی جڑا پھراواں پتراں دے لاشے لے کے ہوندے نے اوے جس پھراونوں اپنی ایک ویر دا لاشا چکنا پہ جاوے کمر ٹوٹ جاندی ہے اوے جس باپ نو پوچھتے صحیح جدا پتر جڑا دنیا تو ٹر جاوے اوے پتر تے پھر بھی حوصلہ کر دینے باپ دی منجی چک لیندے اس باپ نو پوچھ اوے بڈھا پیو وے جوان پتر دا لاشا کیویں چکیا جاندا ہے اوے کدی باپ دا حوصلہ نہیں پیندا مگر حسین ابن علی دے صبر نو سلام اوے جوان علی اکبر دا لاشا لے کے میرا امام کیویں خیمیاں والے آئے نے کدی اونو محمد دا لاشا لے کے اپنی سیدہ والے آئے نے کدی غازی عباس دے جسم دے ٹکڑے اٹھا رہے نے مگر امام پیغام دین دینے وہ ہر چیز قربان کر دیاں گے مگر نبی دے دین تے آنچ نہیں آن دیواں گے آخر کی ہویا ویر قربان ہو گئے پتر چلے گئے نے میرا امام تنہا رہ گئے نے کربلا دے میدان اندر میرا سید اپنے خیمے چ موجود نے میرے امام نے تیمم فرمایا رب دی بارگاہ چ سجدہ کیتا یا اللہ میرے پتر ٹر گئے میرے ویر چلے گئے نے میں بھی تیری رضا تے راضی ہاں میرے مولا مینوں توفیق دے دیں میں اپنے نانے دے دین واسطے آیا ہاں میرے امام سجدہ کر کے جدوں سر اٹھایا اج بھی جدوں باپ تیاری کر دینے اج بھی گھراں چوں نکلن لگ دینے وہ تھیاں کمریاں چ آ جاندیاں نے باپ ول ویندیاں نے نالے پوچھدیاں نے بابا کتھے چل
چلے ہو کدوں آؤ گے وہ جڑا پیو نال دھی نوں پیار ہوندا ہے وہ پتر پھر بھی غفلت کردے نے مگر دھیاں کدی باپ نوں نظر انداز نہیں کردیاں میری دعا ہے اللہ نبی دی یال دا صدقہ سب دیاں بیٹیاں سلامت رہن سب دیاں سیدہ پاک دا صدقہ اللہ سب دیاں بہن بیٹیاں نوں گھراں چ آباد فرماوے اوے میری سیدہ سکینہ اپنے باپ دے خیمے وچ نے کدی باپ دی دستار چمدیاں نے کدی اپنے بابا دی جڑا ہے جبہ مبارک چمدیاں نے کدی عرض کردیاں نے ابو ذرا نہ لینا تو تارو میرا دل کردا ہے میں اپنے بابا دی جتی مبارک صاف کر دیواں میری سیدہ مولا حسین دے قدماں چ بہ گئیاں اپنی چادر مبارک نال ابو دی جتی صاف کر دیاں نے مگر ریت اتر دی نہیں روندیاں نے عرض کر دیاں نے ابو کتے مینوں لگدا ہے میرے علی اکبر دا خون لگا ہویا ہے میرے چاچو عباس دا خون لگا ہویا ہے میرے امام نے ویکھیا شہزادی رو رہیاں نے اکھاں وچ آنسو نے وہ جدوں تھیاں روندیاں باپ دا جگر پھٹ جاتا ہے کیڑا باپ ہے وہ جڑا روندی تھی نوں گھر چھڈ کے چلا جائے میرے امام نے دیکھیا زمین کربلا تے بیٹھ کے اپنی بیٹی نو سینے دے نال لایا شہزادی نے ابو دے گلے وچ باواں پا کے عرض کیتی ابو جی مینوں اے دسو کتھے چلے ہو فرمایا بیٹیا میں اوتھے جا رہا جتھے تیرا چاچو عباس گئے میں اوتھے جا رہا ہاں جتھے تیرا بھائی علی اکبر گیا ہوئے عرض کیتی ابو ہاں مینوں سمجھ آوندی ہے پئی مگر مینوں اے دسو جدوں میں مدینیوں آئی سا میرے ویر میرے نال سن جدوں میں مدینیوں آئی سا میرا علمدار چاچو میرے نال سی میں ویر لے کے آئی سا چاچو لے کے آئی سا میرے ابو میرے نال سن میرے بابا مینوں اے دسو اوے انہاں دھیاں دی کی زندگی جدا باپ ٹر جائے اوے میرے ابو بھی جا رہے نے اوے جدا باپ ٹر جائے دھیاں بہناں دے بہناں جڑیاں نے ویراں دے سہارے جیوندیاں نے دعاواں کردیاں نے یا اللہ میرے ویر جیوندے رہن عرض کیتی ابو میرے ویر بھی ٹر گئے ابو تسی بھی جا رہے ہو مینوں اے دسو اج میں مدینے کیویں جاواں گی میری باجی سغرا مینوں پچھڑ گیا نی سکینہ میرے ویر کتے چھوڑ اللہ اکبر کبیرو میری سیدہ نے جدو عرض کیتا میرے امام نے فرمایا شہزادیے تو پھر بھی صبر کرنا ہے صابران دی اولاد ہے وہ حسین دے جڑا وصیت رومی سلامی میرے امام وصیت فرما کے بیٹی نل پیار کر کے میں اور اقتصار تو کم لینا وہ اس امام زین العابدین نے فرمایا بیٹا تینو جان دی اجازت نہیں تیرے نال علی دیاں بیٹیاں ہونیاں نے انہاں دے پردے دا خیال کری جدوں پھر مدینے جائیں میرے نانے دے میزار پہ حاضری دے بھی جا کے میرا سلام دے دئی میرے یاران میرا سلام دے دئی میرے امام نے حکمن منع فرما کے سیدہ شہر بانو نو زیارت پر کروائی فرمایا لے شہر بانو قیامت دے دن میں نانا نبی کو لو تینو شفاعت لے کے دیواں گا تو میرے نال وفا کیتی ہے پھر میرا سید نکلیا وہ ایک خیمے ول جا رہے نے علی دیاں شہزادیاں دا خیمہ ہے زہرا بطول دیاں بیٹیاں دا خیمہ میں میرے امام داخل ہوئے علی دیاں بیٹیاں کھڑیاں ہویاں عرض کیتی ویرا لگدا ہے تو ہی میدان ول جا رہا ہے تیرے چہرے تے جلال نظر آ رہی ہے جیڑا بابا علی خیبر جاندیاں نظر آوندا سی فرمایا ہاں میری ہمشیرو میں بھی جا رہا ہاں سید زادیاں نے جدو سنیا اکھاں وچ آنسو آ گئے عرض کیتی ویرا دعا کر دے فرمایا جدو ویر جاندے نے بہناں دعا کر دیاں نے یا اللہ ویراں دی خیر ہوے اج جدو ویر نکلن بہناں دعاواں کر دیاں نے جدو میرے امام نے فرمایا سید زادیاں عرض کر دیاں نے ویرا اج کی دعا منگیے اوے بہناں دعا منگ دیاں نے یا اللہ ویر سلامت رہ جائے ویر خیر خیریت نہ لیا جائے اج علی دیاں تھیاں ویر بچان نہیں آیا اوے اج میرا علی اکبر کیا ہے سیدہ نے خیر نہیں منگی اوے میرا قاسم کیا ہے سیدہ نے خیر نہیں منگی اوے چاہ حضرت عباس سلمدار گئے نے
ویر دی خیر نہیں منگی عرض کیتی ویرا اج ویر بچان نہیں آئیاں اج علی دیاں بیٹیاں نانے دا دین بچان آئیاں نے میرے امام نو عرض کر کے عرض کیتی ویرا جو دعا تو کر دے تو بھی علی دا لال اے تیرا امتحان ختم ہون والا ہے ساڈا امتحان شروع ہون والا ہے اے میرے ویرا تھوڑی دیر گزرے گی تیرا جڑا سواری خالی ہوئے گی تیرا جسم کربلا دی زمین تے ہوئے گا اے ظالماں دے کھوڑے دوڑ دے اوڑ گئے ظالماں دے کھوڑے دوڑ دے اوڑ گئے اے علی دے پتر دیاں ہڈیاں بھی ٹوٹن گیاں جسم چور چور ہو جائے گا میرا ساڈا امتحان پھر شروع ہوئے گا اے پھر تیرا سر قلم ہوئے گا علی دیا دیاں امتحان شروع ہوئے گا اے پھر میرا کربلا دا میدان ہوئے گا خیمیاں نو یکا لگن گیا اللہ اکبر کبیرہ عرض کیتی بھائی جان پھر علی دیاں بیٹیاں دا امتحان ہوئے گا خیمے جل جان گے وہ ایک سامان لٹیا جائے گا علی دیاں دیاں دا امتحان ہوئے گا پھر بھی مکنا نہیں وہ ایک کدی ملون ابن زیاد دا دربار ہوئے گا کدی کوفے دیا گلیاں کدی شام دے بازار اوڑ کے وہ پردے دارا پابند ہو کے جاندیاں اوڑ گیا وہ کدی جڑے لوگ تماشائی بڑے اوڑ گے وہ علی دی تھی دا امتحان ہوئے گا وہ پھر ملون یزید تا فرما عرض کیتی ویرا ساڈا امتحان مکنا نہیں پھر کدی سر نیزے چڑے ہون گے پھر مدینے جاواں گی ایک پنڈ نہیں ایک شہر نہیں ہوئے سینکڑے میل وہی علی دیا شہزادیاں جنہاں دے گھر فرشتہ بھی بغیر اجازت نہیں آتا میرے ربا تیری رضا ہے اے طاقت دیا طاقت دیا زور نہیں لایا اے طاقت دیا زور نہیں لایا اے بیٹھے من رضائی دنیا یوتو پیاسے ٹر گئے اے آپ کوثر پلان والے اے ساکی کوثر دی اولاد اے دنیا یوتو پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائی فرمایا علی دیا پترا پھر بھی ساڈا امتحان نہیں مکنا میرا دعا کر دے پائے ثبات نو لغزش نہ آوے میرے امام نے دعا منگی ربنا افرغ علینا صبرا و صبرک قدامنا مسلمانہ کی میں دسا میرا علی دا لال الوداع کہہ کے گیا ہے اے خیمیاں وچ کوہرام مچیا ہویا ہے علی دیاں تیاں سجدے پئیاں ہویا نے لے مولا ساڈی کائنات جا رہی ہے میرے امام نے سواری تے سوار ہوئے نہیں حکم دیتا سواری ٹر اے سواری ٹری نہیں میرے امام جلال وچ آ گئے اے کیوں نہیں ٹر دی عرض کی تھی زبان حال وچ یا اللہ منو زبان دے دے تیرے نبی دے نواسے نل گل کرا اے سواری عرض کر دیئے یا کا میری کی مجال میں نہ ٹرا اگ دا سمندر ہوئے داخل ہو جاوا میں رکن والی نہیں مگر ذرا خیمیاں وال مڑ کے ویکھو اے سیدہ سکینہ ہاتھ بندے ہوئے سیدہ نے ہاتھ بندے نے نی سواریے نہ ٹری نی سواریے نہ جاوی اے جنوں لے جانی ہے واپس لے کے نہیں ہوگی نی سواریے جے تو چلی گئی میں سکینہ یتیم ہو جاؤں
امین ذی وقار کیسے بتاؤں میرے امام خیموں سے کیسے رخصت ہوئے مسلمانہ میں بس آخری گل کرنا ہمت بھی نہیں حوصلہ بھی نہیں کیویں دسا اوے علی دیاں شہزادیاں کیویں صبر کیتا میرے امام گئے نے جوجت تمام کیتی پھر خطبہ دیتا مگر تیران دی بارش ہو رہی ہے فضا وچ نیزے تے تلواراں بلند ہو رہیاں نہیں ایک تیر میرے امام دی پیشانی تے لگا امام سواریوں گر گئے اوے جویں قرآن ریل تو ڈگدا ہے میرا سید کربلا دی زمین تے گریا میری سیدہ نے ویکھیا اے خاندان اکٹھا کر لیا فرمایا یا جاؤ اے ساڈا ویر ٹر گیا ہن سپاہ سالار علی دی دھی بن گئی ہے میری سیدہ نے سب نو اکٹھا فرمایا نصیحت کیتی علی دیو شہزادیو تسی زہرا بطول دیاں تھیاں وہ اے نبی دے گھر والے اساں وال نہیں کھولنے اوے اساں سر تو دوپٹے نہیں لانے اسی صبر والے اسی قرآن والے فرمایا صبر کریا جے مسلمانہ کیویں دساں سیدہ سلام اللہ دی شہزادی نے پیغام ملیا سیدہ سارے موجود نے مگر سیدہ سکینہ نظر نہیں ہوندیاں اے لوکاں دے بال میلیاں چ گواچ دے نے ادھر ریت دیاں ٹیلیاں تے اے علی دی پوتری تلاش لوگ کردی سیدہ کردیاں نے دور ویکھیا ایک لاشا پیا ہویا سر بری تھا سر قلم ہویا شہزادی سینے نہ لگیاں ہویاں نے ابو جی اٹھو شام ہو گئی ہے ابو سکینہ پانی نہیں پیتا ابو سکینہ کھانا نہیں کھاتا میں تھیاں انتظار کر دیا نے ابو جی تاڑی بیٹی میری سیدہ قریب گئیاں فرمایا شہزادی نہ رو تیرا ویر میرا ویر نہیں آئے گا میری سیدہ اپنے بابا مولا حسین کے سینے سے چمٹ کے روتی ہے مگر ایک ارے بیٹیاں روتی ہے مگر جس طرح میری سیدہ کربلا کے میدان میں آج بھی رب کی عزت کی قسم جب میری بیٹی میرے پاس آتی ہے میرے بالوں سے کھیلتی ہے ہاتھ کی کنگھی بنا کے ماتھے کو بیٹیاں چومتی ہے ارے حسین کی شہزادی سینے سے چمٹی ہے ہاتھ سے بابا کا سر تلاش کرتی ہے عرض کرتی ہے سیدہ پھپھو امی میں بابا کا سر کو چومنا چاہتی ہوں میں اپنے بابا کے بالوں کو سنوارنا چاہتی ہوں ہاتھوں سے کنگھی کرنا چاہتی ہوں میری سیدہ نے سینے سے لگایا دور ایک ملون نے حسین کو سر کے بالوں سے پکڑا ہے عرض کی دے دے ایک مرتبہ مجھے بابا کا سر دے دے اپنے بابا سے پیار کر لوں اوے مدینے شہر دے پتنیوں تو ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی مدینے شہر دے پتنیوں تو ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی کربل دی کروندی بیڑی وہ صحیح سلامت ڈٹھی وچ کربل دے آکے لوگو وہ وچ کربل دے آکے لوگو وہ بیڑی ہو گئی پٹھی ساری دنیا ساری دنیا نال سکھا دے بس دی وہ ملون کوفے دے اندر ڈھول بجاندے نے شراباں پیندے نے گانے گا کے آندے نے پتہ مل گئی وہ ساری دنیا نال سکھا دے بس دی وہ ایک بین حسین دی لٹی
میری سیدہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے یہی عرض کرتی ہیں الہی جیسے تیری رضا ویسے تیرے نبی کی آل کی رضا ہے، اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، نانے کے دین پہ ہر چیز قربان کر کے میری سیدہ واپس مدینہ شریف پہنچی، زندگی رہی تو پھر ملاقات رہے گی۔ اللہ پاک اس میں اپنے پاک کی برکت سے خون حسین کا صدقہ، آل رسول کا صدقہ ہر جائز تمنا پوری فرمائے۔ اللہ پاک محفل پاک میں آنے سننے سنانے والے انجمن غلامان پنجتن پاک قبلہ پیر صاحب رشید اللہ علامہ صاحب خادم حاضر اللہ سب کے نیک تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔